اللہ 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 اللہ۔ ناظرین، میں تراویح پر گفتگو کر رہا تھا۔ تراویح کے تعلق سے ہمارے وہاں الگ طرح کا نظریہ ہے، ہمارے ہندوستان میں اور بر صغیر میں۔ تراویح کو لوگ نماز نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ نماز جیسا ٹریٹ نہیں کرتے اسے۔ اس کے تعلق سے یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے تراویح کوئی ایک الگ سے نماز ہے جو بہت جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے، جلدی پڑھائی جاتی ہے، ایک فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے۔ کیوں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ نظریہ ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ یہ نظریہ اس طریقے سے ہے، جیسے میں امام ہوں، ایسے بہت سے امام ہیں، 10 سال مجھے امامت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ ہم نماز پڑھاتے ہیں، اگر کبھی اتفاق سے نماز میں رکوع سجدے ہم نے جلدی کر لیے، تلاوت تھوڑی ہم نے شارٹ کر دی، یا تلاوت ہم نے جلدی کر لی، یا ہم قاعدہ اخیرہ میں اتحیات وغیرہ میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ پائے، جلدی ہم نے سلام پھیر دیا، تو فوراً باہر چرچے ہو جاتے ہیں، مقتدی چرچا کرنے لگتے ہیں، آج لو جی اتنی جلدی سلام پھیر دیا، آج تو بڑی چھوٹی رکعت پڑھائی، آج تو رکوع سجدے اتنی جلدی کیے کہ ہم ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ پائے، ہم ایک ہی مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پائے۔ یہ شکایتیں ہوتی ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز سکون سے اطمینان سے پڑھی جاتی ہے، کہ جس کے رکوع بھی اچھے اطمینان سے کیے جائیں، سجدے بھی اطمینان سے کیے جائیں، تلاوت بھی اطمینان سے کی جائے، اور التحیات وغیرہ بھی اطمینان کے ساتھ پڑھی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام کبھی مجبوراً بھی وہ جلدی سلام پھیر دے، یا قرات جلدی کر لے، یا رکوع سجدے جلدی جلدی کر دے، کوئی اسے پیٹ میں درد ہے یا کوئی دقت ہو گئی، تو اس پر ایک دن میں ہی لوگ کیا ہے بخیڑا کھڑا کر دیتے ہیں اور باقاعدہ محلے میں چرچا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جب تراویح کی بات آتی ہے، یہی امام اگر تراویح کو اطمینان سے پڑھنے لگے اور سکون سے پڑھنے لگے، رکوع بھی اطمینان سے کرے، سجدے بھی اطمینان سے کرے، التحیات بھی وغیرہ اطمینان سے پڑھے، تو لوگ ہنگامہ کاٹ دیتے ہیں، لو جی یہ تو اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، یہ امام صاحب تو بہت ٹائم لے رہے ہیں، ہمارے وہ امام صاحب تھے وہ تو 15 منٹ میں تراویح پڑھا دیتے تھے، وہ تو 30 منٹ میں تراویح پڑھا دیتے تھے، بتاؤ جی ان کی تو اسپیڈ ہی نہیں ہے، یہ تو پیسنجر گاڑی ہیں اور ان سے تو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، یہ قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان کی تو اسپیڈ بالکل نہیں ہے، یہ تو بہت ٹائم لگا دیتے ہیں۔ وہی لوگ، یعنی ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تراویح ایک ایسی نماز ہے جو جلدی جلدی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جلدی جلدی 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں تراویح میں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا پڑھنے پر ثواب تو دور کی بات ہے، انہیں عذاب اور ملے گا۔ کس طریقے سے پڑھتے ہیں قرآن؟ یعنی صرف شروع کا حرف سمجھ میں آئے گا اور اخیر کا حرف سمجھ میں آئے گا، اور بالکل ایک ساتھ میں اللہ اکبر، اس طریقے سے مطلب پتہ نہیں لگتا پڑھا کیا گیا ہے، بس اس طریقے سے مطلب زبان کو لوٹایا جائے گا، پلٹایا جائے گا۔ یعنی جو حافظ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے بھی نہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سنانے والا ہے اب کہاں پر پڑھ رہا ہے، اب کون سی آیت پر پڑھ رہا ہے، اب کون سے رکوع پر پڑھ رہا ہے، بس وہ شروع کا لفظ پتہ لگا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ظالم، اس طریقے سے مطلب پڑھ دیا، اسے بس الحمد پتہ لگا ولا ظالم پتہ لگا۔ اسی طریقے سے اس نے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بس یہ پتہ لگا عما یتساءلون۔ اب اس کے بعد اس نے بیچ میں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، بس وہ کنت ترابا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اتنا اسے پتہ لگا بیچ میں کیا پڑھ دیا، کس طریقے سے پڑھ دیا، اور بالکل زمان کو جلدی جلدی پلٹایا اللہ اکبر، پھر زمان کو جلدی جلدی پلٹایا اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے قرآن وہ حافظ جو اس کے پیچھے کھڑا اسے بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ پڑھ کے آ رہا ہے اور قرآن کا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ جو اس طریقے سے جو لوگ پڑھتے ہیں، جو اس طریقے سے حافظ قرآن پڑھتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جو مقتدی اس طریقے سے سنتے ہیں ان کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس حافظ پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی پھٹکار برسے گی، اور وہ مقتدی جو اس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس حافظ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا تو اس مقتدی کو کیسا ثواب مل جائے گا؟ جو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کیسا ثواب مل جائے گا؟ آپ حرم کی تراویح دیکھیے، اب 12 بجے لائیو شروع ہوں گی، آپ دیکھیے گا کتنے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، سکون کے ساتھ۔ یعنی تراویح اور نماز میں کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہے۔ ہمارے وہاں تراویح ابھی وہی امام جب نماز پڑھاتا ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اور ابھی 2 منٹ کے بعد جب وہی امام کھڑا ہوا پتہ نہیں اس کے اوپر کون سے جنات آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے وہ کر کے اللہ اکبر اٹھ بیٹھ لگایا جا رہا ہے، رکوع ڈھنگ سے نہیں ہو پایا سجدے میں چلا گیا، سجدہ ڈھنگ سے نہیں ہو پایا پھر کیا قیام میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی امام اطمینان کے ساتھ پڑھاتا ہے تو عوام کیا ہے اس کو مطلب سو ٹریٹ کرتی ہے، عام کیا اس پر طنز کرتی ہے،
اور اس پر تبصرہ کرتے ہیں، لو جی اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، یہ تو ہمیں تھکا رہے ہیں۔ اور عام طور پر پھر امام کیا ہوتے ہیں، عوام کے رعب میں آ کر، عوام کے تابع ہو کر، اور قرآن کیا ہے اسی طریقے سے جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں تاکہ عوام خوش ہو جائے۔ وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو میں ایسے تمام اماموں سے، ایسے تمام حفاظ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، خدا را اللہ کے واسطے قرآن کو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جس طریقے سے قرآن کا حق ہے اس طریقے سے تراویح کے اندر پڑھیے، اور رکوع اور سجود جس طریقے سے ہونے چاہیے اسی طریقے سے رکوع اور سجود کیجیے۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، رکوع اور سجدے میں کیا ہے، چوری کرنے والا بدترین چوری قرار دی ہے رکوع اور سجدوں کو ڈھنگ سے نہ کرنے والا۔ ابھی رکوع میں گیا، ڈھنگ سے رکوع نہیں کر پایا، کھڑا ہو گیا، قیام میں ڈھنگ سے نہیں آ پایا، سیدھا ابھی کمر سیدھی ہی نہیں ہوتی، کھٹ سے سجدے میں چلا گیا، اور کیا ہے سجدے میں ابھی صحیح سے تسبیح نہیں پڑھ پایا تھا، پھر کیا ہے وہ کیا ہے قوما میں آ گیا، اور ابھی کیا ہے سیدھا سجدے سے کمر اس کی اٹھ ہی نہیں پائی تھی، پھر دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ تو اس طریقے سے مطلب کھلواڑ سا ہوتا ہے، رکوع سجدے رکوع سجدے رکوع سجدے، اور فٹافٹ مطلب سورہ فاتحہ فٹافٹ قرآن، مطلب ایک مذاق سا بن کر رہ جاتا ہے۔ رکوع اور سجدے ڈھنگ سے نہ کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بدترین چوری اس کو قرار دیا ہے کہ جو رکوع اور سجدوں کو ڈھنگ سے نہ کرے، رکوع اور سجدوں میں چوری کرے۔ سورہ فاتحہ بڑی عجیب طریقے سے پڑھی جاتی ہے، اور اتحیات پتہ نہیں صرف اتحیات پر ہی سلام پھیر دیا جاتا ہے، یا پھر وہ اتنی اسپیڈ میں پڑھا جاتا ہے، تو اس طریقے سے، اور ثنا تو پڑھی نہیں جاتی ہے، ثنا تو پڑھتے ہی نہیں، بس اللہ اکبر فٹ سے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ تو یہ تراویح کے ساتھ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ تراویح کے ساتھ دوہرا رویہ کیوں ہے؟ کیا تراویح نماز نہیں ہے؟ کیا تراویح نماز کی فہرست سے خارج ہے؟ یا تراویح کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے قول میں، تابعین کے قول میں، ائمہ مجتہدین کے قول میں کوئی ایسا کانسیپٹ ملتا ہے، کوئی ایسی بات ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تراویح کو بہت اسپیڈ کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے رکوع سجود بہت جلدی کیے جائیں، اس میں کیا تشہد پر ہی سلام پھیر دیا جائے، یا اس کو ایک فارمیلٹی کے طور پر پورا کر دیا جائے؟ کیا ایسا کہیں ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تراویح بھی ایک نماز ہے، جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو تراویح کسی امام کے حافظ کے پیچھے پڑھتے ہیں، جب وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ نماز کو کیا ہے امام جلدی جلدی پڑھا دے اور سکون کے ساتھ رکوع اور سجود نہ کرے، سکون کے ساتھ تلاوت نہ کرے، اتحیات میں ڈھنگ سے کیا ہے وقت نہ دے، تو پھر یہی مطالبہ امام سے تراویح میں کریں کہ آپ سکون کے ساتھ تراویح پڑھائیے، اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار ہیں، 1 گھنٹہ لگے، 1.5 گھنٹہ لگے، اور زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی حافظ بہت تیز پڑھ رہا ہے اور ایک پارہ اس نے پڑھا ہے 1.25 گھنٹے میں، 40 منٹ میں، اگر وہ تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، 10-15 منٹ 20 منٹ فالتو لگ جائیں گے، یعنی 20 منٹ فالتو لگنے میں اتنا بڑا فائدہ ہے کہ قرآن اطمینان سے ہوگا، وہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے اوپر کیا اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، ہمیں ثواب ملے گا، اور وہ 20 رکعت تراویح جو ہم نے ادا کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، جو ہم نے سکون اور اطمینان کے ساتھ رکوع اور سجود کیے۔ اور اگر جس طریقے سے فارمیلٹی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے، بیکار ہے۔ اس طریقے سے تراویح نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے جس طریقے سے، اور خاص کر 10 روزہ قرآن میں، 6 روزہ قرآن میں، 10-12 روزہ قرآن میں تو اتنا کھیل، اتنا کھلواڑ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں پتہ لمبی رکعتیں ہوں گی، اگلی صف میں جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سنجیدہ قسم کے، وہ تو بیچارے جیسے امام نیت باندھتا ہے وہ نیت باندھ لیتے ہیں۔ حافظ صاحب بھی یعلمون نستعین تقدمان پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے کے لوگ آپس میں مٹر گشتی کرتے ہیں، موبائل کا دور آ گیا، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی ٹہلنے چلا گیا، کوئی باہر چلا گیا، کوئی چائے پینے چلا گیا، کوئی وضو کرنے چلا گیا، اس طریقے سے کھیل کود کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ لگا کہ اب رکوع ہونے والا ہے، اندازہ ہو گیا، کھٹ سے دوڑ گیا، رکوع میں چلے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو، کیونکہ تراویح کے اندر قرآن سننا سنت ہے، وہ جو انہوں نے بیٹھے بیٹھے سنا ہے، گیم کھیلتے ہوئے سنا ہے، یا وہ چلے گئے، جو حصہ قرآن کا چھوٹ گیا ان کا قرآن ہی نہیں، وہ قرآن ہوا ہی نہیں، قرآن انکمپلیٹ ہے، تو ان کا جو قرآن انکمپلیٹ ہوا تو ایک سنت ان کی ادا ہی نہیں ہو پائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 10 دن کا قرآن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے جو ہمارے وہاں رواج ہے عام طور پر، تو اس طریقے سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جائز ہی نہیں اس طریقے سے پڑھنا۔ ہاں 10 دن کا قرآن کی اجازت کب کیوں دی فقہاء نے؟ اس بنیاد پر 10 دن کے قرآن کی اجازت دی تھی، وہ لوگ جو مسافر ہیں، مستقل سفر پر رہتے ہیں، آج اس شہر میں ہیں، کل اس شہر میں ہیں، تو ان کے لیے 10 روزہ قرآن کی اجازت تھی کہ وہ 10 روزہ قرآن پڑھ کر تاکہ ایک سنت ان کی ادا ہو جائے، قرآن کا تراویح کے اندر مکمل ہو جائے، اور پھر وہ
وہ جہاں اپنے سفر پر نکل جائیں اور جہاں ان کو موقع ملے وہاں تراویح پڑھ لیں. لیکن ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے, ایک رواج بن گیا 10 روزہ قرآن کا. ہر مسجد میں 10 روزہ قرآن ہو رہا ہے, فیکٹری میں, گلی میں قرآن 10 روزہ ہوتا ہے, اور اکثر نوجوان طبقہ 10 روزہ قرآن پڑھ کے بالکل آزاد ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ 10 روزہ قرآن بھی مطلب جو پڑھا گیا اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا, جو پڑھنے کا طریقہ ہے. اگر ہاں کوئی حافظ واقعتاً اس کے حق کو ادا کر کے پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں کہہ رہا میں, لیکن جس طریقے سے عام طور پر 99% رواج ہے پڑھنے کا اور بھاگ دوڑ کرنے کا, اس میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. خدا را مت پڑھیے تراویح, آرام طرح سے پڑھ لیجیے آپ. جس طریقے سے 10 روزہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس میں بھاگا دوڑی سی لگائی جا رہی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, تو اس پر ثواب تو دور کی بات ہے بلکہ اس پر عذاب ملے گا. تو اس لیے اگر آپ کو تراویح اگر فارمیلٹی نبھانی ہے تو آپ مت پڑھیے. فارمیلٹی, اللہ کو فارمیلٹی پسند نہیں ہے, اللہ کو اخلاص پسند ہے, اللہ کو کوالٹی پسند ہے, کوانٹٹی پسند نہیں ہے. آپ تراویح نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے, لیکن وہ تراویح پڑھنے کے باوجود بھی آپ گناہگار ہوں گے ڈبل, کیونکہ آپ کیا قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو خدا را اس کا ماحول ختم کیجیے. 10 روزہ قرآن کا وہی لوگ پڑھیں جو واقعتاً ضرورت مند ہیں, جنہیں سفر وغیرہ کرنے ہوتے ہیں, اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے پورے مہینے کی تراویح پڑھیں اور امام سے کہیں کہ آپ سکون سے پڑھائیں, اطمینان سے پڑھائیں. آپ کو 1 گھنٹہ لگے, 2 گھنٹے لگے, ہم کیا آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے, لیکن آپ سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, جیسے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ تراویح بھی پڑھائیں. اگر آپ کا سپورٹ امام کو ہوگا اور آپ کی درخواست امام سے ہوگی تو یقیناً امام بھی کوشش کرے گا کہ میں سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھوں. کیونکہ عام طور پر اب جو امام ہیں وہ مقتدیوں کے تابع ہوتے ہیں, امامت والی باتیں ان کے اندر نہیں ہوتی عام طور پر. تو اس لیے اگر مقتدی تھوڑا سا ان کو حوصلہ دے دیں گے تو پھر وہ کیا ہے, قرآن کو اطمینان کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اور دیکھیے 10 روزہ قرآن پہ مجھے ایک بات یاد آئی, اگر 10 روزہ قرآن آپ کو پڑھنا ہے تو شیخ الہند کی طرح پڑھیے. حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو شیخ الہند کا لقب ملا ہے, تحریک ریشمی رومال کے بانی, جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھنے والے, وہ اپنے وہاں 3 قرآن کراتے تھے رمضان میں. حافظ صاحب کو کھڑا کرتے تھے اور ان کے وہاں عشاء کے بعد تراویح شروع ہوتی تھی اور تہجد تک تراویح چلتی تھی, یعنی کئی گھنٹے لگتے تھے. سکون کے ساتھ 3 پارے پڑھے جاتے تھے, اطمینان کے ساتھ پڑھے جاتے تھے. اگر کوئی اتنا شوقین ہے قرآن سننے کا, حافظ کو لائیے, ان سے کہیے اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, 3 گھنٹے لگے, لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھیے. ہم کھڑے رہنے کے لیے پیچھے آپ کے تیار ہیں. تو اس طریقے سے 10 روزہ آپ پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں اور شہر دہلی میں جو رواج ہے قرآن پڑھنے کا اور مطلب گڑم گڑم کرنے کا, تو اس رواج کو ختم کیجئے. اس رواج کے ذریعے سے آپ کی فارمیلٹی تو پوری ہو رہی ہے, لیکن اللہ کے وہاں وہ قابل قبول نہیں ہے, اس پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. تو 10 روزہ قرآن پڑھنا ہے تو شیخ الہند کی طرح پڑھیے, اطمینان کے ساتھ پڑھیے. نہیں تو پھر 27 دن کا, 26 دن کا, 29 دن کا, 20 دن کا جو مصلی پر ہو رہا ہے, اور وہاں بھی امام کو کہہ دیجئے کہ آپ اطمینان کے ساتھ پڑھائیے اور سکون کے ساتھ پڑھائیے, جس طریقے سے آپ فرض نماز پڑھاتے ہیں. تو خدا را تراویح کے تعلق سے جو ہمارا دوہرا رویہ ہے, اس دوہرے رویے کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. پھر کیا ہے, انشاءاللہ ہمیں رمضان کی برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی.